السلام علیکم۔ کہانی اب میں آپ سب کے لیے دیدہ و دل فرشیرہ، ایک کمپلیٹ ناول آپ کے لیے جس کا نام ہے پردے کے پیچھے، از قلم شازیہ الطاف ہاشمی۔ تو پھر سن لیجئے۔ زیب النساء زیبی صبح کی آئی ہوئی تھی، نہ بال بنائے نہ ڈھنگ سے کھانا کھایا، بس ٹھنڈی چائے کے ساتھ ایک سوکھا پاپا کھا کر امی کے ساتھ لگ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں بچے چھوٹے تھے، ماد اور امان 3-4 سال کے، دونوں اس صبح سے بے آسرا سے گھوم رہے تھے۔ بس ایک بار وہ اٹھی، انہیں فیڈر ابال کر جو وہ گھر سے ہی لے کر آئی تھی دودھ ٹھنڈا کر کے ڈال دیا، پھر امی کے پاس سرخ آنکھوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ امی آپ جانتی نہیں ہیں انہیں، کتنے برے لوگ ہیں وہ، صورت مومنوں جیسی اور کام سارے شیطانوں والے کرتے ہیں۔ 8 روٹی ایک بندہ ایک وقت میں کھا لیتا ہے، اور یہ بڑا پتیلا چائے کا، اور آنے جانے والے بھی میرے ذمے، کوئی میری مدد بھی نہیں کرتا اس سارے کام میں، سارا دن نائیوں کی طرح کڑچھا ہاتھ میں ہوتا ہے میرے، اتنا کھانا اللہ جانے ہضم کیسے کرتا ہے صفوان۔ یہ اس کا چھوٹا دیور تھا۔ میری تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب ساری فیملی پھر بھی مجھے برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے۔ زیبی کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ پاس کھڑی میشا صبح سے کوئی 4 بار صفائی کر چکی تھی، اس کے ہاتھ میں جھاڑو تھی، گھوم گھام کر پھر پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر زیبی پر ڈالی، عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ میشا تم میرا دکھ سمجھ ہی نہیں سکتی، میری ساس صرف زبان کی میٹھی ہیں، ان کے اندر اتنا زہر ہے کہ اس سے آگے سے بولا نہیں گیا تھا، آنسوؤں کا گولا حلق میں پھنس گیا تھا۔ اور میشا نے ہنس کر اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا تھا، میشا میری ساس، میشا تم میرا دکھ کیا جانو۔ باریک آواز میں پرفیکٹ نقل اتارنے کے بعد مسکرائی تھی، ہر دفعہ کی یہی رونے ہوتے ہیں تمہارے، کوئی نئی بات کرو تم۔ رضا تو شریف آدمی ہے، دور سے ہی دبو دکھائی دیتا ہے، وہ کیا تم پر روب جھاڑے گا؟ دبو نہیں ہے وہ، میشا کی صاف گویا روج پر تھی، اور ہر دفعہ کی طرح زیبی کے دل کو ایک بار پھر دھچکا لگا تھا۔ کیا میکے والے ایسے بھی ہوتے ہیں؟ ہاں ہوتے ہیں نا، اور جہاں ہوتے ہیں وہاں کے مناظر بڑے دل خراش ہوتے ہیں۔ امی کا بھی ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا، نہ جانے کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی، بے یقینی سے سب کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ لڑکیوں کے دل تو چڑیا کے دل کی طرح نازک ہوتے ہیں۔ اے اللہ، میرا دل پتھر کی طرح بنا دیا ہوتا، مجھ پر تو ہر بات کا ہی برا اثر پڑتا ہے۔ ذرا سی بات کیا ہوا جو میری ساس مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالتی ہے، ہر بار مجھے کھانا نہیں دیتی، مجھے بھوکے رہ کر رضا کے سامنے ہنسنا پڑتا ہے، موڈ خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سوچ کر سارے آنسو اندر کہیں دل پر غم کی بارش کر رہے تھے، میں آخر اپنا حال دل کس سے بیان کروں؟ امی دیکھا آپ نے میشا کیسے مجھ پر ہنس رہی ہے، وہ پتہ نہیں کیوں امی سے کہہ بیٹھی، حالانکہ وہ تو خود ہنس رہی تھی۔ ہاں تو ہنسے نہ تو کیا کرے، تم باتیں ہی ایسی کرتی ہو۔ زیبی بیٹا، ہر دفعہ تمہارا ایک ہی رونا ہوتا ہے، ایک ہی طرح کی شکایتیں، صبح سے مجھے بھی بٹھا رکھا ہے، کوئی ایک کام بھی میں نپٹا نہیں سکی، 100 کام ہوتے ہیں گھر کے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اس نے جھٹ سے اپنا قصور مان لیا تھا، میں واقعی صبح سے بیٹھی ہوئی ہوں۔ ماں امان کو کھانا کھلایا میشا؟ وہ اٹھ کر اپنے بال سمیٹ رہی تھی۔ کچھ نہیں کھلایا آپ کے صاحبزادوں کو، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں آپ ہی، گھر میں باندھ کے رکھتی ہیں آپ جو یہاں سارا وقت چلنے پھرنے میں گزار دیتے ہیں۔ میشا نے مسکراتے پوچھا تھا، اسے واقعی بچوں کی خیر خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں ہیں۔ بتایا تو ہے تمہیں، میری بڑی جٹھانی کے بچے مارتے ہیں انہیں، اس لیے کمرے میں ہی کھیلتے رہتے ہیں سارا دن۔ وہ چڑ سی گئی تھی، وہ کھیلنے نہیں دیتی، کیا آپ اتنی سختی کرتی ہیں کہ بچے چلنا پھرنا بھی بھول گئے ہیں؟ میشا نے خاموش رہنا، ادب کرنا، بڑی بہن کا احترام کرنا سیکھا ہی نہیں تھا، اور دوسرے کے درد کا احساس تو انسانوں کو ہوتا ہے، ایسوں کو نہیں۔ ہر بار کی طرح اس نے خود ہی اپنے آنسو صاف کرنے تھے اور پردہ داری بھی کرنی تھی میکے والوں کی۔ بچے واقعی محرومی کی علامت بن چکے تھے، مات پلنگ کے نیچے سے اللہ جانے کیا نکالتے نکالتے وہیں سو چکا تھا، اور امان بھی صوفے کے نیچے لڑکا پڑا تھا، اس کے معصوم سے چہرے پر درجن بھر مکھیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ زیبی کی ہر بار کی طرح یہی خیال تھا کہ میشا بچوں کو سنبھال لے گی، اور ہر دفعہ کی طرح اب بھی میشا کو سوائے اپنے اور کسی کا خیال تھا ہی نہیں۔ منہ پہ کیلے کا ماسک لگا رہی تھی، پڑا رہنے دو ان بے شرموں کی اولادوں کو، جنہیں تمہاری پرواہ نہیں تو ہم ان کی اولاد کی پرواہ کیوں کریں؟ امی کو غصہ آ گیا تھا رضا کی فیملی کا، اس کے خاندان والوں پر۔ تم آؤ اور آ کر مجھے پیسے دو، میں بکرے کا گوشت لے آؤں۔ مارکیٹ میں تو اس وقت صرف گوشت ہی بچتا ہے، ہڈیاں تو صبح ہی نکال دیتے ہیں کسائی، اب ستھرا گوشت ہی پڑا ہوگا۔ اب وہ بچوں کے کپڑے بدل رہی تھی، ایسے خدمتیں کرتی ہو جیسے کسی منسٹر کی اولاد ہو، اتنا بھی نہ خیال کیا کرو
कि चूचे ही बन जाएं। मीशा ने बेरहमी से तबसरा किया था। 2.5-3 साल के बच्चे से कहूँ कि जाओ खुद अपना मुँह हाथ धो लो, दांत साफ कराओ, कैसी बेरहमी है, क्या कहूँ मैं। इसने कपड़े बदलना जारी रखे। तुम्हारी इन खिदमत गुजारियों ने रज़ा भाई को सर चढ़ा रखा है। शौहर है, शौहर बनकर रहे, हर वक्त आगे पीछे रहती हो नौकरों की तरह। तुमने तो इसे और इसके औलाद को खुद से भी आगे रखा हुआ है। क्या मिलता है तुम्हें? बस रज़ा को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, वो भले पहुँचाता रहे। मीशा इसे न जाने क्या समझाना चाह रही थी कि शौहर को बिल्कुल ही छोड़ दो, ना खाना, ना पानी, ना ख्याल और ना ही मोहब्बत। ये कैसे हो सकता है? शौहर का ख्याल रखना बीवी का फ़र्ज़ है। वो मोहब्बत नहीं करता ना करे, साथ रहते एक दिन मोहब्बत करना सीख ही जाएगा। अम्मी कहाँ गईं? इसने कोई जवाब ना दिया था, बस अम्मी का पूछ लिया था। वो अब अपना पर्स खंगाल रही थी। पैसे कहीं नहीं थे। मेरे पैसे? इसका दिल धड़कना शुरू हो गया था। शाम रज़ा की वापसी से पहले से घर लौटना था और इसके पास किराया भी नहीं था। क्या हुआ है अब? मीशा, मेरे पास 5,000 का एक नोट था, कहाँ गया? मिल नहीं रहा। हाँ तो गुम हो गया होगा, अच्छी तरह देखो पर्स में। मैंने देखा अच्छी तरह, इससे कपकपी लगना शुरू हो गई थी। अब वो किराए का क्या करेगी? एक सवाल था जो अंदर से काट रहा था, अब क्या होगा? ये लो 500, अगली बार आओ तो 1,000 रुपये दे देना मुझे। इसके मसले का फ़ौरन हल निकल आया था। इसे पता था कि पैसे इसे डबल सूद के साथ लौटाना होंगे। कई बार वो रज़ा से पैसे मांग मांग कर सूद इकट्ठा करती फिरी, क्योंकि मीशा चाहे मोहब्बत भरी धौंस ही से सही अपने पैसे वसूल करती ज़रूर थी। इसे देना पड़ते थे। इसने पैसे नहीं पकड़े थे। अम्मी से आती दिखाई दी, अम्मी मेरे पैसे। हाँ तो क्या हो गया? तुम्हारी सास की जान थोड़ी निकल जाएगी ज़रा से पैसों से। गोश्त बनवा लाई हूँ, खुद भी रोटी खा लो, हम भी खा लें। सुबह से रोना धोना जारी है इस घर में, रोटी का कोई अता पता ही नहीं है। मीशा गोश्त उठाकर चली गई थी। अब गोश्त धोकर कुकर में डाल रही थी। फिक्र न करो आपी, रोटी तुम भी खा कर ही जाओगी, 1 मिनट लगेगा बस, देखना तुम। इसे शक नहीं यकीन था, इसके लिए गोश्त भी नहीं आया था। घर में है कौन हम तीनों के अलावा? शुक्र था कि मीशा का मूड कुछ बेहतर था। प्याज काट रही थी। अम्मी पैसे आप ले गई थी? हाँ तो और कौन ले गया था? ऐसे ही परेशान हो जाती हो। अम्मी और मीशा का मुश्तरका कहकहा खासा जानदार था। ये पैसे रज़ा से ज़ेबी ने किस तरह हासिल किए थे? काक का दरिया अबूर किया था। इतने दिन की मेहनत, सोचा था अपने दुख सुख की खातिर कुछ पैसे छुपा कर रखूँगी, कभी तबीयत ही ख़राब हो जाती है। या अल्लाह, मैं क्या करूँगी? बेहद परेशान हो गई थी। तो इनकी ऐसी की तैसी, बदबख्तों को इज्जत रासी नहीं आई। फूल सी बच्ची मेरी रुल गई है। अम्मी अफसोस कर रही थी तो बस फिक्र ना किया कर। अम्मी मेरे पास किराया नहीं है, उसने कराह कर कहा। तो इसमें कौन सी परेशानी की बात है? तो ये 1,000 रुपये पकड़ मेरी जान, सुकून से जा, मैं वैगन में बिठाती हूँ, बस खाना खा कर जाना। मैंने तो कहा था आप ही से मुझसे 500 रुपये ले लो, लिए ही नहीं। वैसे आप ही कंजूस, तुम भी अपने मियाँ से कम नहीं हो। ले लेती मुझसे, क्या हो जाता? वो मुँह फुलाकर कह रही थी। नहीं मेरी जान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी कोई ज़रूरत पूरी कर लेना तुम, मैं चली जाऊँगी। इसने सुकून से जवाब दिया था। शुक्र था कि वो मकरूज़ होने से बच गई थी, वरना कितने दिनों तक सूखी रोटियां रद्दी बेच बेच कर मीशा के पैसे लौटाती फिरती। इस पर इसकी सास इसे घूर घूर कर देखती रहती। अंदर ही अंदर वो खुश थी कि मीशा से पैसे लेने से बच गई थी। मीशा ने इसके सामने रोटी ला रखी थी, ट्रे में 3 रोटियां और प्लेट में सालन। वो इमाद और अमान को खाना खिला रही थी। छोटे छोटे निवाले। अमान का मुंह तेज़ मिर्च की वजह से जल गया था, वो रो पड़ा था। मीशा, पानी देना जल्दी से, उठकर खुद ले लो। मैं तो रोटियां थोप थोप कर ही थक गई हूँ। वैसे भी रोटी छोड़ के दरमियान में किसी काम से उठूँ तो भूख मर जाती है मेरी। 2 लगाओ कसके, वह अमान को देख कर बोली थी। मीशा ने गाली दे दी थी अपनी तरफ से, नर्म और नाजुक सी। तुमसे कितनी दफ़ा कहा मीशा, बच्चों के सामने गालियाँ ना दिया करो, इस तरह वो भी गालियाँ देना सीख जाते हैं। अमान को पानी पिला रही थी। छोड़ो आपी, तुम भी ना अजूबा ही बातें करती हो, इसे क्या पता। हाँ बच्चों को क्या पता कौन क्या कह रहा है, ये तो बच्चे होते हैं बस। अम्मी ने रोटी खाते से हैरत से देखा था। उनकी बेटी कैसी बातें करने लगी थी, अकल से भी ऊपर की बातें। इन बेशर्मों ने अकल भी हज़म कर ली बेचारी की। ज़ेबी की अजीब कैफियत है, खोई खोई गायब दिमाग सी, पता ही नहीं चलता कि सोच क्या रही है, कह क्या रही है। अल्लाह ही हाफिज़ है इसका तो। अम्मी, बच्चे हर बात की नकल करते हैं, सब सीख रहे होते हैं जो हम इनके सामने कह रहे होते हैं। हर बात को गौर से सुनते हैं, समझते हैं। परेशान हो रही थी कि अब अगर किसी बच्चे ने वही लफ्ज़ घर जाकर दोहरा दिया तो। ना ये कौन सा वज़ीर आज़म बन जाएंगे, रज़ा की औलाद हैं,
इसी जैसे बनेंगे, जैसा सारा ख़ानदान वैसे ही बनेंगे ये भी, बेहिस बेशरम। ज़ेबी आप ये मैंने ले ली है। मीशा की ये भरपूर मुस्कुराहट इसी वक्त नसीब हुआ करती थी जब वो इसका कोई जूतों का जोड़ा या चादर चूड़ी हथियाना चाहती, वरना वो सारा वक्त अंगारे चबाती रहती या फिर नकलें उतार उतार कर दिखाती रहती। ज़ेबी ने अपना दुखता हुआ सर पकड़ लिया था। ये अंगूठी तो ज़रकून की थी, 10,000 की। उसकी सास ने शादी पर असली जेवरात के साथ रखी थी। अगर इन्हें पता चल गया तो इसे खौफ सा महसूस हुआ था। मीशा बेवकूफ़ थी और बेखौफ भी थी। इसे किसी की परवाह नहीं थी। अब वो अंगूठी अपनी उंगली से उतार कर दे दे, नामुमकिन। ऐसा कभी नहीं हो सकता था। मजबूरन इसे चुप रहना ही पड़ा था। वो अब इसे समझा नहीं सकती थी कि वो रिंग वापस कर दे, वो दे नहीं सकती। काश वो इसे लेकर ही ना आती, मगर अब लेकर आई थी, पर्स में रह गई थी तो अब सहना ही था। कोई अछूता सा बहाना, कोई ऐसी बात जो सीधी सास के दिल में उतर सके और अंगूठी का सुराग वो ना निकाल सकें। अच्छा मीशा, तुम इसे मेरे घर पहन कर मत आना, इसने अपनी हिफाजत के पेश नज़र कहा था। ना आपी, मैं पागल थोड़ी हूँ तुम्हारी खड़ूस सास के घर इसे लेकर आ जाऊँ। अरे कभी नहीं, सोचना भी मत, बस बेफिक्र हो जाओ। अंगूठी घुमा कर बोली थी, पर वो बेफिक्र ना हो सकी थी। एक और फिक्र दामन से चिमट गई थी। अच्छा खैर, जब इतना कुछ खुद पर सहा है तो ये भी सही हो सकता है कि आंटी को पता ना चले। बस की तेज़ चलती हवा में इसके बाल चादर फड़फड़ा रहे थे, देखा जाएगा। मीशा के लिए उसके दिल में जगह घर से बाहर आती निकल आती थी। क्या हुआ, एक ज़रा सी अंगूठी तो है। बस से उतरते ही बेरहम दुनिया इसके मुंतज़िर थी। इसे अच्छी तरह मालूम था कि इसका इस्तकबाल कैसे किया जाएगा। इसने हल्का सा गेट खुला देखा तो चुपके से अंदर चली गई थी। सोचा था सीधी अपने कमरे में जाकर लेट जाएगी, बात की बाद में देखी जाएगी। सामने आंटी बैठी हुई थी। उन्होंने दुपट्टा नमाज के स्टाइल से ले रखा था। हाथों में हमेशा की तरह तस्बीह थी, मखलूक की मोहब्बत से खाली तस्बीहात, बेकार, जिनसे कुछ हासिल ना होना था। आ गई तो मिल मिलाकर बड़ा इंतज़ार करते हैं ना मैके वाले तुम्हारा, जो भाग भाग कर मिलने जाती हो। आंटी उसके मैके वालों के बारे में अच्छी राय नहीं रखती थी। खाना नहीं रखा आज तुम्हारे लिए भाई, मैके गई हो तो खूब रज रज खाया होगा, पेट तो भरा हुआ होगा तुम्हारा, अब तो लंबी तान कर सोगी ना। आंटी की तजर्बाकार नज़रें इस पर मुसलसल जमी हुई थी। बंजर ज़मीनों में कभी कोई सैराब हुआ है? मुसलसल तंज किए जा रही थी। पास बैठी जिठानी रिजवाना कनखियों से इसे तक रही थी। उसने आज खाना बनाया ही नहीं था। चिकन बिरयानी की देग बनवाई थी बांटने के लिए, वही आज सबने खाई थी। रज़ा के 3 छोटे भाई, रिजवाना के बच्चे, इसका मियाँ, ससुर, सास। इतने लोगों का खाना कौन बना सकता था सिवाय ज़ेबी के? ये बड़े बड़े पतीले, सालन, रोटियों का ढेर। लग रहा है माँ ने साथ भी कुछ बनाकर भेजा है। अरे मतलबियों का ख़ानदान है इसका, पीने को पानी का गिलास ना दे इसे कोई। बस घर से भागने का शौक़ है इसे, मैं जैसे जानती नहीं हूँ। आंटी अब रिजवाना से मुखातिब थी, जो किचन भर के गंदे बर्तन इकट्ठे करके पुरसकून बैठी हुई थी। न जाने क्यों वो आँख का तारा थी, शायद अपनी चापलूसियों की वजह से। और दूसरे इसके मेखे वाले अच्छे खाते पीते लोग थे, देने दिलाने का जिगरा था इनमें। अभी भी आंटी ने रिजवाना की अम्मी का दिया गिफ्ट 5,000 वाला सर्दी का गर्म सूट पहन रखा था। आए दिन दूसरी सौगातों के तोहफे भी मौसूल होते रहते थे। उसकी पोजीशन मजबूत थी। ज़ेबी को फूटी कौड़ी का भी आसरा नहीं था। तीनों छोटे देवर इसकी पकाई रोटियां खाते और रिजवाना को हर तरह से खुश करने में लगे रहते। अक्सर वो यार दोस्तों की दावत भी कर लेते। इतने ढेरों ढेर बर्तन सिंक में पड़े इसका इंतज़ार कर रहे थे। इसकी सांस फूलने लगी थी, शायद बीपी हाई हो रहा था। गुस्सा भी सियाना होता है, अपने से ताकतवर के करीब भी नहीं फटकता। इसे भी अब इसे जहर के घोंट की तरह गुस्सा था। लड़ना किससे था? इतनी सारी हड्डियां डस्टबिन में पड़ी हुई थी, मगर इसके लिए एक प्लेट भी नहीं। मीशा ने वही 3 चपातियां दी थी। अब फिर से भूख जाग गई थी, मगर रज़ा के आने तक तो इस अजाब से निजात मिलने की उम्मीद ना थी। सामने एक बड़ा बाउल ढका हुआ पड़ा था। इसने हाथ बढ़ाया ही था कि अगर ये खाली है तो इसे भी धो दे। आखिर मासियाँ होती किस लिए हैं? यह सफ़ान इमरान ने अपने फ्रेंड्स के लिए रखे हैं। इसकी आमद कितनी बर वक्त हुई थी। उसने फ़ौरन ही हाथ खींच लिया। नहीं, मैं समझी बाउल खाली है तो धो दूँ। खिसियानी से होकर कह रही थी, नहीं ये खाली नहीं है। बिरयानी उठाकर ले गई थी, कहीं वो एक आध लुकमा ही ले ना ले। पीछे गंदे बर्तनों और पानी के गिरने की आवाज़ ही रह गई थी। वाह मेरे अल्लाह, आपकी दुनिया, जैसे चाहें आप कर सकते हैं, मेरे लिए तो कोई भी रास्ता सीधा नहीं।
दिल का हाल भी नहीं कह सकती किसी से। शुक्र है कि आंटी अब चुप हो गई थी, उनकी मेहरबानी थी, वरना वो क्या कर लेती। असल में आंटी और ज़ेबी का इख्तलाफ ही ये था कि वो ज़ेबी की अम्मी और मीशा को बुरा भला कहती रहती थी। ये बात उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। रज़ा की आवाज़ सुनकर इसने खामा-खाई मुस्कुराहट लबों पर लिपस्टिक की तरह सजा ली थी। हालांकि दिल ऐसा हो रहा था जैसे ताज़ा ताज़ा जहर पिया हो, दिल मुंह के रास्ते बाहर आने वाला हो। बुलवा लेना तुम भी मैके वालों को। रिजवाना के बेटे ने कुरान करीम ख़त्म किया है, छोटी सी तकरीब रखी है। और हाँ, प्लेटें चमचे सारे निकाल लेना याद से। वो दिल ही दिल में खुश थी कि अम्मी मिलने आएंगी, साथ मीशा भी आ जाएगी। मैके वालों से मिलने का अपना ही मज़ा होता है, अनोखा सुकून मिलता है ब्याही बेटियों को। इसने कॉल करने के बाद सुबह ही से इनका इंतज़ार करना शुरू कर दिया। रिजवाना के मैके वाले सुबह ही से फूलों फलों से लदे हुए आए हुए थे। रिजवाना इन सब के दरमियान किसी मगरूर मलका की तरह बैठी हुई थी। आने वालों ने ज़ेबी को इतनी अहमियत दी थी जितनी एक घरेलू मुलाजमा को दी जाती है। सुबह ही ज़ेबी ने अम्मी को चुपके से कॉल की थी कि वो आते वक्त फूलों के हार और एक मिठाई का डब्बा ज़रूर लेते हुए आए। खाली हाथ नहीं आना, अच्छा नहीं लगेगा सबके सामने। अम्मी और मीशा आ गई थी और इनके हाथ में मिठाई भी थी। इसे मिठाई खाने की खुशी नहीं थी, सिर्फ ये जोश था कि वो खाली हाथ नहीं आई। वो इन्हें अपने कमरे में ले आई थी। आप दोनों यहाँ बैठे, मैं बोतल लेकर आती हूँ। मीशा ने गिलास खाली करके साइड पर रखा। जब ज़ेबी ट्रे उठाकर जाने लगी थी, अम्मी ने पास बैठने का कहा और आहिस्ता आहिस्ता बताया कि पूरे 2000 रुपये लगे हैं रिक्शे के किराए समेत, फ़ौरन दे दो। ज़ेबी अच्छा कहकर चली गई थी। और सुनो, वापसी पे सालम रिक्शा करवा देना हमें, कॉलोनी से बाहर तक पैदल चला नहीं जाएगा। ज़ेबी ने अपने पर्स में मौजूद रकम गिनी, मायूसी हो गई। मीशा, इसमें तो सिर्फ 1800 हैं। चल कोई नहीं, इतवार को आओ तो लेती आना। अच्छा सुनो, खाने में कितनी देर लग जाएगी, क्या पक्का है? बस यही कोई 10 मिनट, तुम्हारी पसंद का सारा कुछ है, इसने मुस्कुरा कर कहा। अपनी सास को देखा है कैसे शेरनियों की तरह देख रही थी हमें। इतनी तौफीक ना हुई कि घर आए मेहमानों को पूछ ही ले। अम्मी का शिकवा बजा था। ज़ेबी के अंदर रंज से धुआं सा भरने लगा था। इस धुएं ने इसे ही खाना था, बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। इसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सच कह रही हूँ अम्मी, मेरी कोई इज्जत नहीं है यहाँ। जोश से भरा दिल सुकड़ गया था। अंदर के तूफान को दबाए बाहर चली गई थी। सामने आंटी आ रही थी। कहाँ है तुम्हारी माँ? अंदर है आंटी। सामने अम्मी और मीशा बैठी हुई थी। मीशा ने सोफे से उठकर आंटी को सलाम किया था। एक हाथ से अपने लंबे लंबे बालों को समेटा था और उसी हाथ में आंटी की दी हुई अंगूठी थी जो हीरो जड़ी लगती थी। उनके चेहरे का रंग बदल सा गया था। उन्होंने कहा भी तो क्या, ज़ेबी ज़रा इधर आकर मेरी बात सुनो। ज़ेबी उनके पीछे पीछे चली गई थी। मजबूत हाथों वाली रज़ा की अम्मी के शिकंजे में उसके कमज़ोर कंधे थे। तुमने वो रिंग अपनी बहन को दान कर दी। तुम हो ही टटपूंजिए ख़ानदान की। तुम कह रही थी कि यहीं कहीं घर में इधर उधर हो गई, और अपनी बहन की बेशर्मी देखो, इसे पहनकर मेरे ही घर आ गई। इसे कहते हैं बेगैरत और ढीठ होना। कोई चोरी की चीज़ भी धड़ल्ले से मालिक को दिखाता है। यह तो तुम माँ बेटियों का ही हौसला है भाई। तालियां बजनी चाहिए तुम सब के लिए। तो उसका रंग उड़ चुका था। अब यह खबर रज़ा तक भी पहुँचेगी। आंटी, इसने खुद, वो कहना चाहती थी कि इसकी होगी, उसने ख़रीद दिया, मगर वो इसे पहचान चुकी थी। इसका रंग हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। अगली पेशी रज़ा के सामने थी। तुम्हें पता है कि वो अंगूठी अम्मी को कितनी पसंद थी? अम्मी ने ख़ास तुम्हें दी थी। अफसोस, तुम्हें मोहब्बतों की कदर ही कहाँ है। रोज़ कोई ना कोई नया तमाशा करना होता है तुमने। अब मैं क्या कहूँ अम्मी से, तुम बता दो मुझे। तुमने बहुत मायूस किया है मुझे। सुनने के सिवा और क्या कर सकती थी। मीशा ने हिमाकत कर दी थी। ये शुक्र था कि आंटी और रज़ा ने वो रिंग मीशा की उंगली से खींची नहीं थी। हर एक से छुप जाना चाहती थी। इतनी ज़िल्लत, मौत क्यों नहीं आ जाती मुझे मर जाना चाहिए। मीशा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने मना किया था। हाँ, पहन ली तो क्या हुआ, भूल गई थी मैं। अब तुम्हारे घर आई हो तो मुझे डांट रही हो? खुद बुलवाया था तुमने। बेपरवाही से बोली थी। हमें नहीं पता था कि तुम अपने ससुराल वालों से इतना डरती हो। एक अंगूठी की क्या बात है, इतना रोब। अम्मी पर भी कोई असर नहीं हुआ था। वो इस नज़ाकत को समझना ही नहीं चाहती थी। आंटी बाहर किसी खातून को शायद यही बात बता रही थी और वो सख्त शर्मिंदा थी क्योंकि वो खातून इसे ही देखे जा रही थी। अब न जाने कितनी उंगलियां नाक पर धरी जाएंगी, किस किस का सामना मैं करूंगी। सब खाना खा चुके थे। वो छुपने के लिए कोई कोना ढूंढ रही थी, मगर आंटी से कोई छुप नहीं सकता था। उन्होंने इसे ढूंढ निकालना था कि अम्मी की तेज़ आवाज़ आई, ज़ेबी, थोड़ा कौरमा बिरयानी साथ कर दो हमारे। रात जाकर क्या पकाना।
اس نے اپنا سر پکڑ لیا تھا جو بہت ٹھنڈا ہو رہا تھا. اس نے تو خود کچھ نہیں کھایا تھا، صرف لوگوں کے تبصروں بچنے کی کوشش ہی کرتی رہی تھی. آنٹی اپنی بیٹیوں کو کھانا کھلا رہی تھی اور زیب بھی امی کے اکسانے کے باوجود قورمہ بریانی اٹھا نہ سکی تھی. ارے کچھ نہیں ہوتا، تمہارے اسی ذرا سی بات پر ڈرنے کی وجہ سے وہ لوگ تم پر حاوی ہو گئے. تمہارے شوہر کا گھر ہے، کس کی مجال؟ وہ ماں ہے تو تم بھی تو بیوی ہو رضا کی. سناؤ اسے کھری کھری، لگے پتہ اسے بھی تمہارے منہ میں بھی زبان ہے. امی بار بار اسے اکسا رہی تھی، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. پھر بھی وہ ادھر ادھر ہو گئی تھی. 11 بجے میشا اور امی کو جانا پڑا تھا خالی ہاتھ. رات جب وہ رضا کے لیے چائے بنا کر کمرے میں لے آئی تھی، جو کھانا بچ گیا ہے بانٹ دیتی. رضا نے کپ تھامتے ہوئے کہا تھا، میری امی اور بہن کو ایک پلیٹ بریانی نہیں دی آنٹی نے. بھائی دبئی گیا ہوا ہے، گھر میں صرف 2 ہی بند ہیں، امی اور میشا. کیا تھا جو ان کے بھی ساتھ کھانا کر دیتے؟ میں بھی تو آپ کی بیوی ہوں، میرا بھی حق ہے آپ پر. دیکھو زیبی، ایک تو تمہاری بہن نے وہ رنگ امی کی اجازت کے بغیر لے لی، اور دوسرے یہاں آ کر دکھا بھی دی. بس اب تم امی سے کوئی بات نہ کرنا، انہیں پہلے ہی بہت غصہ ہے تم پر. پتہ نہیں کیا کیا لے لیا ہوگا انہوں نے، یہ تو ابھی پتہ نہیں ہے امی کو. بعد میں دیکھ لیں گے تو نہ جانے کیا حال کریں. تمہاری امی تو بڑی ہیں، انہیں تو تمہیں ایسا کرنے سے روکنا چاہیے تھا، مگر تم نے تو شاید ان کی بھی پرواہ نہیں کی ہوگی. گھر کے زیورات اس طرح بانٹنے نہیں چاہیے، کچھ سیکھو تم بھی. رضا کی بے مروتی عروج پر تھی، اسے بھی غصہ آ گیا تھا. ایک انگوٹھی کیا لے لی، سارا گھر ہی مخالف ہو گیا میرے تو. ہاں بس میں آج ہی سے سیکھنا شروع کر دوں گی. اور وہ رضوانہ، وہ کیا کیا سیکھ کر آئی ہے اپنے میکے سے، جو سب اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں. تحفے ملتے ہیں نا، نقد بھی اور سامان الگ سے. میں تحائف نہیں لا سکتی، اس لیے میں پسند نہیں آتی کسی کو. ٹھیک ہے کہ میرا بھائی دبئی چلا گیا، مگر کون سا نوٹوں کے بنڈل بھیج رہا ہے. پہلے قرضہ اترے گا، پھر ہاتھ کھلے گا ہمارا بھی. تو میں بھی تمہیں خرید لوں گی، جس طرح رضوانہ نے وقاص بھائی کو خرید لیا. آج اس نے بھی لمبی تقریر کر ڈالی تھی امی کے دیے حوصلے کی وجہ سے. کیا بکواس کر رہی ہو زیبی، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ یہ بات کرتے ہو میں نے کبھی مانگا ہے سامان تحائف تم سے؟ شرم کرو. تمہاری بہن نے چوری کی ہے، چوری. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اور رہے تم لوگوں کے قرضے، وہ نہیں اترنے کبھی. پتہ ہے تمہارے بھائی نے 1 کنال کا پلاٹ خریدا ہے شمس آباد میں، اور وہاں زمین کا ریٹ کیا چل رہا ہے، سن کر حیران رہ جاؤ گی. یہ ڈرامے بازیاں چھوڑ دو، مقروض ہیں وہ لوگ. رضا کی معلومات حیرت انگیز تھیں. ہاں ایک دن کہہ تو رہی تھی امی، ہو سکتا ہے وہ سوچ میں پڑی تھی. رضا تو میری امی کو ڈرامے باز کہہ رہے ہو. اس طرح بات بگڑی اور الجھے دھاگے کی طرح الجھتی ہی چلی گئی. میں صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی رضا اس گھر سے، جہاں نہ میری ماں کی عزت نہ میری بہن کی. وہ چپ چاپ لیٹ گئی تھی. صبح ہونے کا انتظار تھا. شور مچانے کی صورت میں آنٹی، رضوانہ اور دیوروں نے تماشا دیکھنے آ جانا تھا اور خوب لطف اندوز ہونا تھا. اسے ستانے میں تو سب کو ویسے ہی بہت مزہ آتا تھا. شکر تھا کہ اس کے فون میں بیلنس تھا. ہیلو امی، مجھے آ کر لے جائیں. بس اب بہت ہو گئی ان کی خدمتیں. میری بہن کو چور کہا امی رضا نے، وہ رو پڑی تھی. یہ جرت رضا کی. بیٹا تیرا ہی قصور ہے اس سارے میں. ایک جوڑا ماں کو لے کر دیتا، تو 2 لے کر دیتی، تو آج یہ حال نہ ہوتا. تجھے تو رضا کے سوا اور کچھ سوچتا ہی نہیں. ان سے کچھ نہیں ملے گا تجھے، بے وفا لوگ ہیں. تو نے کچھ نہیں کہا؟ وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی. کہا تھا امی، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں آ کر لے جائیں. اکیلی آتی اچھی نہیں لگوں گی. وہ تیار کھڑی تھی، سب کے لیے ناشتہ سوگرا ملازمہ بنا رہی تھی. ان کا کوئی ایک بھی کام نہیں رکا تھا، صرف وہی خالی پیٹ غمزدہ کھڑی ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے، میں آ جاتی ہوں. تمہارے پاس کرایہ ہے نا؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. امی کی اگلی بات نے اس کا سارا جوش جھاگ کی طرح بٹھا دیا. پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں، وہی تھے جو میشا نے مٹھائی کے لیے لیے تھے. امی آپ کو پتہ تو ہے رضا مجھے پیسے کی شکل دکھاتے کب ہے. سارا کچھ آنٹی کے پاس ہوتا ہے. بس یہی کمزوریاں ہیں تمہاری، نہ پیسے پر گرفت رکھی نہ شوہر پر. ارے بندہ مٹھی کا مال تو اکٹھا ہی رکھتا ہے ایسے ویسے وقتوں کے لیے. اب آ جاؤ پیدل ہی. پیسے نہیں ہیں تو جی پیدل آ جاؤں. اب وہ کیا کر سکتی تھی، کہنے کو کہہ تو دیا تھا. ایک 50 روپے کا نوٹ، 2 بچوں کا ساتھ. زندگی کتنے مشکل سبق پڑھاتی ہے جنہیں پڑھنا ہی پڑتا ہے. وہ پیدل ہی گھر پہنچ گئی تھی. گھر کہہ کر آئی تھی کہ امی رکشہ لے کر باہر میرا انتظار کر رہی ہیں. پیدل چل چل کر جو حال ہوا تھا وہ الگ تھا. اللہ نہ کرے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو، ورنہ میرے پیدل جانے کی خبر اور ذلیل کروائے گی مجھے. میشا نے اسے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر کہا تھا، بس آپ ہی، آخر تمہارا یہی انجام ہونا تھا. اب پتہ چلے گا ان نواب زادوں کو بھی کہ زندگی ہوتی کیا ہے. ہم نے نہیں کھلانی مفت کی روٹیاں ان کی اولاد کو. انہیں کسی کار مکینک کے پاس کام سیکھنے بھیجنا ہے امی نے.
پتہ تو چلے رضا کو بھی کہ زیبی بھی کسی کی اولاد ہے۔ یہ پہلا تبصرہ تھا میشا کو۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی، بچے ٹکر ٹکر صورتیں دیکھے جا رہے تھے۔ دن کے 12 بج رہے تھے۔ ایسا میلا اور تھکا ہوا دن اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بولنے کو کچھ نہیں تھا، نہ آنسو نہ شکایت۔ امی آپ پیدل ہی مجھے لینے آ جاتی ہیں، وہ شکوہ کر گئی۔ ہاں میں لینے آ جاتی رضا کی اولاد کو، میں تو آگ لگاؤں انہیں، نفرت ہے رضا کی اولاد سے مجھے، خود ہی چل کر آئیں گے تو اکڑ بھی ختم ہوگی ان کی۔ اچھا میشا تم کھانا لے آؤ، میں صبح سے بھوکی ہوں۔ بھوک کی وجہ سے دماغ معاف ہو رہا تھا، گھر سے کھانا کھا کر چلنا تھا، بھوکی نکل پڑی۔ ویسے بھی تمہارے گھر تو ناشتہ بڑا ہیوی بنتا ہے نا آپی، خیر اب تو دال ساگ کا عادی ہونا پڑے گا۔ آملیٹ، کیک، رسک، پیسٹریاں، تمہیں تو ان کی عادت ہے نا، چٹخارا سے لے کر بولی تھی۔ پیسے والے لوگ ہیں، ان کے ناشتے ڈنر کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا ہے کچھ پڑا ہے تو لے آؤ، کھا لوں میں۔ اب ادھر وہی تماشے نہ شروع کر دینا جو سسرال میں کر کے آئی ہو، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ دوپہر میں ہانڈی بنے گی آلو پالک کی، گوشت کا تو سوچنا بھی مت، ہاتھ تنگ ہے امی کا۔ 50 روپے میں 2 ہاف رول بسکٹ تو آ ہی جائیں گے، وہی لے آتی ہوں، اور 1 رول بچوں کو دے دوں گی۔ وہ جانے کے لیے اٹھی۔ کچھ لینے جا رہی ہو تو میرے لیے بھی 1 ہاف رول بسکٹ لیتی آنا، صبح ہلکا سا ناشتہ کیا تھا، امی نے پڑے پڑے سے کہا۔ پھر 1 پیکٹ امی کو دے دیا۔ وہ صرف اللہ ہی کے سہارے رہنے والی تھی، دنیاوی سبب کوئی بھی نہیں تھا۔ میشا چھپ کر مالٹے کھا رہی تھی، اتنے سارے چھلکے پڑے ہوئے تھے، بڑا شاپر، کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ وہ حیران تھی یہاں کیسے آ گیا؟ کم عقل، تمہارے کمرے میں نہیں جو پھلوں کے شاپر پڑے ہوئے تھے وہیں سے ایک بڑا شاپر اٹھا کر لے آئے ہم بھی۔ تمہیں تو توفیق نہ ہوئی ہمیں کوئی پھل فروٹ پوچھنے کی، پتہ نہیں کہاں جا کر چھپ گئی تھی تم۔ دیکھو ہوئی کسی کو کانوں کان خبر، اسے کہتے ہیں ہاتھ کی صفائی۔ مالٹوں کو ہاتھ مت لگانا، یہ مالٹے تو درجن کے حساب سے ملتے ہیں، ایک مالٹا ہی 50-60 روپے کا ہے۔ تم کھا کر کیا کرو گی؟ امی کھائیں گی، میشا مذاق کر رہی تھی، پھر مالٹے بھی اٹھا کر لے گئی۔ پھل، سیب، کیلے اور دیگر سامان رضوانہ کے میکے والے لائے تھے۔ آنٹی نے سخت نگرانی میں وہ سب اس کے کمرے میں رکھوایا تھا کہ بعد میں بانٹ دیں گی۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہوئی تھی اسی وقت میشا اور امی نے ایک شاپر الگ کر لیا تھا۔ اوف، اگر انہیں پتہ چل جاتا تو، پورے جی جان سے کانپ گئی تھی۔ پتہ چل جاتا تو کیا، ہم تمہاری طرح بزدل تھوڑی ہیں، اتنی سناتی نہ ان ندیدوں کو کہ یاد ہی کرتے پھرتے۔ میشا کی ڈھٹائی عروج پر تھی۔ دوپہر کا کھانا زبردستی سے ہی کھا ہی لیا تھا۔ میشا بار بار پیڑا پٹک رہی تھی۔ جب امی کے پاس بیٹھی تو ایک نئی بات سنی تھی اس نے۔ تمہیں پتہ ہے وہ جو تمہارا لچا دیور ہے نا عمران، بار بار میری میشا کو تاڑتا تھا، ایسے جیسے لڑکی زندگی میں پہلی بار دیکھی ہو۔ وہ تو میری میشا کا حوصلہ ہے کہ لفٹ ہی نہ کروائی، ورنہ اسے تو تیار تھا وہ اس سے فلرٹ کرنے کے لیے۔ پیسے والے ہوں گے تو اپنے گھر ہوں گے، ہم پر روب کیوں جھاڑیں؟ یا اللہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہاں وہ کمرے میں آیا تو تھا، کیا لینے آیا تھا یہ یاد نہیں تھا اسے۔ میری بہن کو تاڑا ہے اس نے، بے شرم، 36 روٹیاں کھانے والا دیور۔ یہ ٹوپی میں نے خود بنی ہے، میشا اسے دکھا رہی تھی، یہ اون کی ٹوپی بھی چھوٹی سی، ہاں ہے تو پیاری سی، اپنے امان کے لیے بنائی ہوگی، ہمارے گھر تو کوئی چھوٹا بچہ ہے ہی نہیں۔ اسے یقین تھا ہاں لینی ہے تم نے، مزے سے ہنسی تھی۔ دل تو یہی ہے۔ اچھا تو پھر 500 کی ہے، اگلی دفعہ ہو تو دے دینا مجھے۔ آپ ہی پہلے بھی تو میری مقروض ہو، یاد رکھنا تم، رضا سے صلح تو ہو ہی جانی ہے تمہاری، یہ بھی خرید ہی لو۔ وہ ماہر دکاندار کی طرح مال کسی بھی طرح بیچنا چاہتی تھی۔ نہیں میشا، اس کی ٹوپیاں تو کافی ساری ہیں، تم رہنے دو اسے۔ وہ ٹال رہی تھی، خدا نخواستہ یہ ٹوپی گلے پڑ گئی تو دنوں اسے بھگتنا پڑے گا۔ پھر اس نے اس طرح کی اور بھی کئی پیشکشوں کو نظر انداز کر دیا تھا، یہ کلپ لے لو، یہ چوڑی خرید لو، وغیرہ وغیرہ۔ زیبی کو اپنی فکر دامن گیر ہو رہی تھی۔ پھر تھک ہار کر خود ہی کال کی تھی رضا کو، جواباً اس کی کال آ گئی تھی۔ رضا، وہ امان کی طبیعت خراب ہے، یہاں کسی ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہو رہی، اسی کلینک لے چلتے ہیں جہاں ڈاکٹر انور اسے سمجھتے ہیں۔ بہانہ اچھا تھا، دن بھی کافی ہو گئے تھے، فون کان سے ہٹا ہی رہی تھی کسی کو پتہ نہ چلے، کال اس نے خود کی ہے۔ مگر ایسا نہیں ہوا، تبھی وہاں امی آ گئیں۔ کر لی اس کی منتیں سماجتے، لے جائے گا کہ نہیں تمہیں؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کہے، یہاں رہ کر وہ کیا کرے، منت نہ کرے، خوشامد نہ کرے تو کیا کرے، اکڑ رکھے تو کس برتے پر؟ میں نے منت نہیں کی کوئی، امان بیمار ہے، اس کی حالت بگڑ جائے گی۔ وہ مدھم سا بولی جیسے خود سے کہہ رہی ہو۔ کل سے اسے نیم کے پتے، ملتاس کی جڑ اور اسی طرح کے عجیب و غریب ٹوٹکوں کے سوا اور کچھ نہیں ملا تھا۔ نہ ڈھنگ کا کھانا، نہ پانی، نہ ہی دوا، اس کے پاس 5 روپے کا سکہ بھی نہیں تھا۔
بہت زیادہ لاغر دکھائی دے رہا تھا۔ خود اس کی بھی حالت مسلسل فاقہ کشی امی اور میشا کی باتوں کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی۔ کمرے میں نہ بیٹھو، باہر بیٹھو۔ باہر بیٹھی ہوتی پھر بھی اچھی نہ لگتی، ایسے کیسے بیٹھ گئی ہو؟ مرد کے بغیر بھی 4 دن رہ لیا کرتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ وہاں برتن مانج کی عادت شاید پکی نہیں ہوئی جو یہاں ایسے سنک سامنے بھرا پڑا ہے۔ کتنے برتن جمع ہو گئے، دھو کے خشکی کر لیتی۔ ایک پل کا سکون نہیں تھا، ایسے جیسے کوئی غریب بیوہ ہو۔ رضا جیسے مردوں کی بیویاں ان کے ہوتے بیواؤں کی طرح ہی جیا کرتی ہیں۔ امی کا غصہ کسی طرح ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ اسے پریشانی کی وجہ سے چکر آ گیا تھا، گرتے گرتے بچی تھی۔ لو جی، شوہر لینے آئے نہ آئے، انہوں نے ابھی سے جل بین مچھلی کی طرح تڑپنا شروع کر دیا۔ آ جائے گا آ جائے گا، ایسی بھی کیا بے چینی؟ لطف لیتے ہوئے بولی۔ جب رضا اسے لینے آیا تناؤ کی کیفیت بڑھ گئی تھی۔ امی کا رنج اونت کر آیا، اس پر رضا بھی غصے میں آ گیا تھا۔ کسی کی بیٹی بیاہ کر لے جاؤ تو اس کا دھیان بھی رکھنا پڑتا ہے۔ آپ کی اپنی بیٹی کا گھر ہے، اسے اجاڑنا بند کر دیں۔ پتہ نہیں کیا کیا کہتی رہتی ہیں آپ جیسی اپنی سگے اولاد کی دشمن ماں میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ ایسی ہوتی ہیں مائیں، ہمیں کچھ کہنے کے بجائے اپنے آپ کو سنواریں آپ۔ اس پر جو امی نے بغیر رکے سنانا شروع کی تو پھر ایک پل کو چپ نہ ہوئی تھی۔ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ جس کے ساتھ لڑ رہی ہیں وہ ان کی بیٹی کو بھی لے کر جا رہا ہے۔ گھر جا کر کیسا سلوک کرے کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس کے لیے اطاولی ہو رہی تھی تو لے سن تیری ماں کو کیسی کھری کھری سنا کر جا رہا ہے۔ امی کی چیخوں پکار نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اس کی حالت واقعی خراب تھی۔ مس کیریج کے بعد وہ بہت لاغر ہو رہی تھی، اس کا رواں زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ جان سے جاتے جاتے بچی تھی، اتنی سردی لگ رہی تھی کہ جیسے پورا وجود ہی جم کر دفن ہو گیا اور ٹھنڈی قبر میں۔ گھر میں کوئی کام کاج کرنے والا نہیں تھا، رضوانہ تو خود ہل کر پانی بھی نہیں پیتی تھی۔ رضا نے امی کو کال ملائی، وہ ماں تھی، زیبی کی ماں۔ زیبی کی حالت بہت سیریس ہے آنٹی، مس کیریج ہوا اس کا، ڈاکٹر نے آرام کا بتایا، بالکل پیلی زرد ہو گئی آپ کی بیٹی۔ رضا نارمل بات کر رہا تھا، امی نے جو کہا اسے سن کر تو وہ بھی سن سی ہو گئی۔ تمہاری بیوی اور وہ، ہمارا کوئی تعلق نہیں، تم جانو اور وہ جانے، ہماری طرف سے کل کی مرتی آج مر جائے۔ اپنی بیوی کے لیے آئندہ کال مت کرنا ہمیں۔ زیبی کا وجود بے جان سا ہو گیا، کوئی اولاد کو ایسے کہتا ہے، مر جانے کی دعا، میں تو مر ہی جاؤں تو اچھا ہے۔ میری نہ قدر ہے نہ ضرورت، پھر اللہ نے راستہ نکال دیا تھا۔ سغرا ملازمہ نے اس کے بھی کچھ نہ کچھ کام کر ہی دیے تھے، جو زندگی دیتا ہے راستے بھی وہی نکالتا ہے، مگر کبھی کبھی عجیب سے حالات سے واسطہ پڑ ہی جایا کرتا ہے۔ اس نے گھر جا کر امی سے معذرت کی، تب جا کے انہوں نے صلح کی تھی۔ چل بیٹھ جا، آ گئی ہے تو۔ امی میں عمران کا رشتہ اگر میشا کے لیے لے آؤں تو آپ انکار تو نہ کریں گی؟ اس دفعہ یہاں آنے کا مقصد یہی تھا۔ امی کو میشا کی بہت فکر رہتی تھی کہ یہ اس کا گھر بس جائے۔ اس سے محبت بھی بہت تھی، ہر وقت میشا کی باتیں کرتی رہتی، اس کے لیے جگہ کم تو پڑ گئی تھی۔ وہ زبردستی دل میں کیسے اتر سکتی تھی، مگر مائیں جنت ہوا کرتی ہیں، اسی جنت کی تلاش میں زیبی آ جایا کرتی، وہ خوبصورت بھی تو بہت تھی۔ چلو کہیں کوئی ذرا سی درز ہی صحیح، بس ذرا سی جگہ۔ بچپن میں جب میشا ذرا سی بات پر چیخو پکار مچا دیا کرتی تو زیبی آرام سے اپنا حصہ بھی سے دے دیا کرتی کہ چلو چھوٹی ہے۔ انتظار حسن اس کا بڑا بھائی، وہ ہمیشہ شروع سے دادا دادی کے ساتھ رہا تھا، وہیں پلا بڑھا۔ وہ کیسا تھا یا کیسا ہو جاتا اس کے ساتھ، مگر وقت کے ساتھ اس نے جانا تھا وہ بھی میشا کی ہی طرح کا نکلا تھا، اور وہ بڑی ہونے کے سارے تمغے حاصل کر کے بھی پیچھے رہ گئی تھی۔ حساب کہیں بھی برابر نہ ہوا تھا، سارے پلڑوں میں ہی وہ ہلکی رہ گئی تھی۔ سراہے جانے سے آگے کی بھی ایک دنیا تھی جس میں زیبی نے کبھی جھانکا ہی نہیں۔ اپنے غیر اہم ہونے کا احساس اب شدت سے ہوا تھا، مگر اب وہ اپنی موجودگی کسی پر جتا بھی نہیں سکتی تھی۔ جو خود کو سب سے اہم سمجھ رہی تھی وہ سب سے غیر اہم تھی۔ یہ کیسے ہو گیا تھا؟ اسے سمجھنے سے کہیں پہلے ہی ہو گیا تھا۔ وہ سب سے آخر میں کھڑی تھی۔ میشا کو برہان پسند ہے زیبی، 2 سال سے محبت کرتے ہیں دونوں، اب وہ رشتہ لانا چاہتا ہے تو مجھے کیا اعتراض؟ تم اس عمران کا رشتہ نہ لے کے آنا، میشا کی اپنی زندگی ہے، وہ جیسے چاہے گزارے، میں روکوں گی نہیں اسے۔ میری میشا کا دل خوش تو سمجھو تو سارا عالم ہی خوش۔ امی کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ جو آپ کو اچھا لگے، میں کون سا زبردستی کر سکتی ہوں؟ آنٹی نے کون سا اس کی بات مان لینی تھی؟ انہوں نے بڑی تگڑی فیملی سے ارسا کو پسند کیا تھا اپنے بیٹے عمران کے لیے۔
وقت کا کیا ہے، گزر ہی جاتا ہے، اس کے بھی دن گزر گئے۔ اب گھر میں ایک نیا میدان سجتا دکھائی دیتا تھا، عرصہ اور رضوانہ کا۔ عرصہ کے سامنے رضوانہ کچھ بھی نہیں تھی، وہ تو بالکل بھی کسی شمار قطار میں نہیں تھی، اور وہ رنگوں روشنیوں سے بھرے اس ماحول کا سب سے عام کردار تھی۔ اس کے حصے میں بھی روشنی کی کوئی نہ کوئی کرن آ سکتی تھی، اسے امید تھی۔ روشنیاں، لوہے کی دیواریں، دروازے، تاریکیاں کہاں دیکھتی ہیں، چلی آتی ہیں ہر جگہ، ہر گھر۔ اور ہوا بھی یہی، اپنے حصے کی زندگی وہ بھی آہستہ آہستہ جینے ہی لگی تھی۔ بالآخر رضوانہ مرجھا گئی تھی، اسے مرجھانا ہی تھا۔ ایسے خود غرض لوگوں کے ہاتھ کبھی کچھ نہیں آتا، چاہے جتنے بھی سیانے کیوں نہ ہوں، چاہے ان کا ساتھ دینے والا ایک زمانہ ہی کیوں نہ ہو۔ آنٹی میں بھی وہ دم خم نہ رہا تھا۔ رضوانہ کو بھیگی بلی بنے دیکھنا ایک نیا تجربہ تھا، نئے لوگ آ گئے تھے جو اس کی جگہ لے گئے تھے۔ پھر امی اور عرصہ کو آتے دیکھ کر چھپنا تو رضوانہ کو بھی آ گیا تھا۔ امی نے میشا اور برہان کو بھی ایک کر دیا تھا اس محفل میں۔ میشا سے مسکراتا اور کوئی چہرہ نہیں تھا۔ اس نے محبت حاصل کی تھی، اور محبت ہر کوئی کب حاصل کر سکتا ہے؟ زندگی حاصل اور لا حاصل کے درمیان ہی تو گزر جاتی ہے، چپکے سے، اور خواب دیکھنے والا ڈھیر اور ڈھیر مٹی کے نیچے۔ برہان جیسا شوہر صرف نصیب سے ملتا ہے۔ رخصتی تک میشا کا چمکتا چہرہ یہی کہہ رہا تھا۔ امی اس کے ساتھ ساتھ رہیں، خوب گوری چٹی، تیکھے نین نقش، لمبا قد۔ آج وہ رخصت ہو گئی۔ ولیمے کی اگلی صبح جب امی ملنے گئیں تو میشا کے سامنے برتنوں کا ڈھیر رکھا ہوا تھا۔ ان کی چکناہٹ سے زیبی ڈر گئی تھی، یہ کیسا جبر ہے، اسے خبر تھی۔ امی کو لگا کوئی ڈراؤنا خواب ہے، مگر یہ حقیقت تھی۔ برہان کی امی مجھے ذرا بھی پسند نہیں کرتی، کہتی ہے کہ بس لڑکے پھانسنا ہی سیکھا ہے، کہ کچھ اور بھی آتا ہے تمہیں۔ اور برہان، وہ کچھ نہیں کہتا۔ امی کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ کیا کہے گا امی، بس ایک چپ۔ میشا تلخی سے بولی، سچ کہتی تھی زیبی آپی، زندگی بڑی تلخ ہے۔ کیا محبت، کیا چاہت، سب ایک برابر ہے۔ کتنا پیارا ڈیزائن بنوایا تھا مہندی کا، وہ بھی مٹ گیا۔ اب کی بار امی اونچا بول بھی نہ سکیں جب میشا نے کہا، امی میری ساس اور شوہر کے ساتھ جھگڑا کرنے نہ بیٹھ جانا، ورنہ سارا غصہ مجھ پر نکال لیں گے۔ تمہارا کیا ہے، تم تو چلی جاؤ گی۔ اب تو بھائی کا بھی آسرا نہیں رہا، وہ بھی وہیں بیاہ رچا کے بیٹھ گیا۔ اب جو بھی بھگتوں گی اکیلی ہی بھگتوں گی۔ امی کے آنسو بہہ رہے تھے، وہ لاپرواہی خواب ہوئی۔ اتنے سارے سانپوں کے ساتھ گزارا کرو گی؟ امی کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے، جسے زیبی نے اپنے دوپٹے کے پلو میں سمیٹ لیا تھا۔ روئے مت امی، آہستہ آہستہ سارے ہی سیٹ ہو جاتے ہیں، دیوروں کی بیویاں آ جائیں گی، وہ اپنا کام خود کریں گی، مگر جب تک برہان کی امی میں دم خم ہے، ان کی جلی کٹی تو سہنا ہی ہوگا۔ آپ کوئی الٹا سیدھا مشورہ نہ دیجیے گا، بس۔ میں زیبی کی طرح بے وقوف نہیں ہوں۔ سامنے میشا کی ساس چلی آ رہی تھی، ان کے تیور اس قدر کڑے تھے کہ وہ رسماً مسکرائے بھی نہ گیا ان سے۔ میشا کے کہے کہیں دور جا سوئے تھے، وہ جلدی جلدی ہاتھ چلانا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے بھی پردے کے پیچھے کی تلخ دنیا دیکھ لی تھی۔ یہ ناول یہیں پر تمام ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ پاک حافظ۔